بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملیشیا ایئر لائنز فلائٹ 370۔ کیا آپ جانتے ہیں ملیشیا ایئر لائن فلائٹ 370 کی گمشدگی آج تک ایک راز ہے۔ آج ہم ملیشیا ایئر لائن 370 سے جڑے کچھ حالات و واقعات کا ذکر اپنے اس پروگرام میں کریں گے۔ MH370 ایک بوئنگ 777 طیارہ تھا جس میں 2 عدد رولز رائس کے پاورفل انجن انسٹال تھے۔ یہ بوئنگ کمپنی کا 404 طیارہ تھا جو اس نے پروڈیوس کیا تھا اور یہ سب سے پہلے 14 مئی 2002 کو اڑا تھا اور 31 مئی سن 2002 کو اسے ملیشیا ایئر لائن کے حوالے کر دیا گیا۔ MH370 53,471 گھنٹے اڑ چکا تھا اور یہ 282 پیسنجرز کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ 7,526 سائیکلز جس میں ٹیک آف اور لینڈنگز دونوں شامل ہے پورے کر چکا تھا اور اس واقعہ سے پہلے تک یہ کسی بھی میجر ایکسیڈنٹ میں انوالو نہیں رہا۔ حادثے کے دن اس میں 12 کرو ممبر اور 227 مسافروں سمیت ٹوٹل 239 افراد سفر کر رہے تھے۔ MH370 کے پائلٹ کیپٹن ظاہری احمد شاہ ایک 53 برس کے انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھے جنہوں نے 1981 میں بطور کیڈٹ پائلٹ ملیشیا ایئر لائنز میں شمولیت اختیار کی اور اتنے تجربہ کار پائلٹ تھے کہ سن 2007 میں انہیں بطور انسٹرکٹر اور ایگزامینر ملیشیا ایئر لائن میں تعینات کیا گیا۔ MH370 کے کو پائلٹ کیپٹن فارق عبد الحامد تھے جنہیں 2763 گھنٹے کا فلائنگ ایکسپیرینس تھا، یعنی دونوں ہی انتہائی ماہر پائلٹ تھے۔ ان کے علاوہ جو باقی کے 10 کرو ممبر تھے وہ سب بھی ملیشین ہی تھے۔ پائلٹس اور کرو کے علاوہ 153 چائنیز، 50 ملیشین اور دیگر مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے ٹوٹل 227 افراد مزید سفر کر رہے تھے، جن میں امریکن، کینیڈین، آسٹریلین اور انڈین لوگ بھی شامل تھے۔ MH370 نے 8 مارچ سن 2014 کو علل صبح کوالالمپور سے بیجنگ ایئرپورٹ چائنا کے لیے پرواز کرنا تھا۔ MH370 نے 12:35 ملیشین ٹائم کے مطابق ملیشیا سے اڑنا تھا اور 6:30 سینٹرل سٹینڈرڈ ٹائم پر بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا۔ یہ ایک 5 گھنٹے اور 34 منٹ کی فلائٹ ہوتی جس میں تقریباً 37,200 کلو گرام فیول استعمال ہوتا، جس سے یہ تقریباً 7.5 گھنٹے تک ہوا میں پرواز برقرار رکھ سکتا تھا۔ MH370 نے 12:42 ملیشین ٹائم کے مطابق 032 رن وے سے اڑان بھری۔ اڑان کے ساتھ ہی ATC کی جانب سے اسے 18,000 فیٹ کی بلندی پر پہنچنے اور نیویگیشنل وے پوائنٹ ایگاری کی طرف بڑھنے کا کہا گیا۔ اڑان کے کچھ منٹ بعد ہی MH370 کو ATC سے کوالالمپور ACC جو ایک ریڈار سسٹم ہے اس پر منتقل کر دیا گیا۔ کوالالمپور ACC پر منتقلی کے بعد 12:46 پر کوالالمپور ACC نے اسے 35,000 فیٹ کی بلندی پر پہنچنے کا کہا۔ 1:01 پر MH370 کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ وہ 35,000 فیٹ کی بلندی پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ 1:08 پر اسے دوبارہ ری کنفرم کیا گیا۔ 1:06 پر جہاز میں لگے خودکار نظام کی طرف سے ایک آٹومیٹڈ رپورٹ سینڈ کی گئی جو اس کی آخری کمپیوٹرائزڈ رپورٹ ثابت ہوئی۔ MH370 سے آخری وربل کمیونیکیشن کیپٹن ظہیری اور ATC کے درمیان ہونے والی وہ گفتگو ہے جس میں ATC انہیں لمپور ریڈار سے ہوچی من ACC پر منتقلی کا کہتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کمیونیکیشن کیپٹن ظاہری کے ساتھ تھی جن پر بعد میں سوسائیڈ کا الزام لگایا گیا۔ 1:21 ملیشین ٹائم کے مطابق MH370 کوالالمپور ریڈار کی سکرین سے غائب ہو گیا۔ بالکل اسی وقت یہ ہوچی من ACC کے ریڈار سے بھی غائب ہو گیا جس کے مطابق یہ اگلے وے پوائنٹ بائیٹالٹ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ATC کے پاس ایک سیکنڈری ریڈار بھی ہوتا ہے جو فلائٹ کو ٹریک کرتا ہے، لیکن اسے ٹریک کرنے کے لیے جہاز میں ٹرانسپونڈر کا آن ہونا بہت ضروری ہے، لیکن MH370 میں 1:21 کے بعد سے ٹرانسپونڈر بھی آف تھا۔
MH370 से तवक्को की जा रही थी कि वह हो ची मिन्ह ACC से राब्ता करेगा क्योंकि वो वियतनामीज एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था। 1:30 पर एक और तैयारे ने ATC की रिक्वेस्ट पर MH370 से राब्ता करने की कोशिश की। उस तैयारे के मुताबिक राब्ता तो हो गया, लेकिन तैयारे से अजीबो-गरीब सी आवाजें आई और राब्ता मुनक़ते हो गया। राब्ता मुनक़ते होने और रडार स्क्रीन से गायब होने के बाद एक मिलिट्री रडार ने MH370 को डिटेक्ट किया। उसके मुताबिक MH370 पहले दाईं जानिब मुड़ा और फिर अचानक से बाईं तरफ मूव करना शुरू कर दिया। 1:30 से 1:35 तक मिलिट्री रडार ने MH370 को फॉलो किया। उस रडार के डाटा के मुताबिक ये अपनी मंजिल से बिल्कुल मुखालिफ सिमत 460 नॉट्स की स्पीड से सफर कर रहा था। मिलिट्री रडार के मुताबिक MH370 31,000 फीट और 37,000 फीट के दरमियान में फ्लक्चुएट कर रहा था और माले पेनिसुला की मुखालिफ सिमत में सफर कर रहा था। फिर 2:25 पर एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ जब जहाज MH370 ने सैटेलाइट सिस्टम को एक पिंग भेजी। इस सैटेलाइट ने इस कम्युनिकेशन की इत्तला अपने ज़मीन पर मौजूद डाटा सेंटर को दी। ये सैटेलाइट और डाटा सेंटर दोनों मशहूर ज़माना सैटेलाइट सिस्टम इनमारसैट की मिल्कियत है। सैटेलाइट पर लॉगऑन के बाद हर 1 घंटे के बाद इनमारसैट इसको पिंग करता रहा, जिसका सिस्टम जवाब देता रहा, यानी MH370 हवा में मौजूद था। इसी दौरान 2:39 और 7:13 पर इनमारसैट की तरफ से MH370 को 2 टेलीफोन कॉल्स की गई, लेकिन वो अनआंसर्ड रहीं। इनमारसैट का जहाज के कंप्यूटर से आखिरी राब्ता सुबह 8:10 पर हुआ। 8:15 बजे होने वाला ये राब्ता इनमारसैट का MH370 से आखिरी कंप्यूटराइज्ड राब्ता था। इसके बाद 9:15 पर दोबारा इनमारसैट की तरफ से ऑटोमेटेड पिंग हुई, लेकिन MH370 की तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। MH370 की गुमशुदगी के बाद बहुत सी थ्योरीज कायम की गई, जैसा कि 1:07 से 2:03 के दरमियान कोई पावर इंटरप्शन वाक़ई हुई, जिसकी वजह से जहाज में धुआं भर गया और सब हलाक हो गए। एक और नज़रिया ये पेश किया जाता है कि जहाज ने अचानक डाइव किया हो या ग्लाइड किया हो, जिसके बायस क्रू अनरिस्पॉन्सिव हो गया, या कोई तखरीब कारी की कोशिश भी हो सकती है, जैसे कि इस जहाज में 2 लोग चुराए हुए पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे, या कोई बड़ा ब्लास्ट हुआ हो, जैसे कि इस जहाज में लिथियम आयन की बैटरीज की एक शिपमेंट भी थी जो बीजिंग जा रही थी। कुछ भी हुआ हो, MH370 की गुमशुदगी आज भी एक राज है जिसे अभी हल होना बाकी है।